نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة۔ پارہ 29 سورہ قیامہ، رکوع 1 آیات نمبر 1 اور 2۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 40 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 75ویں نمبر پہ ہے، حالت نزولی میں 31ویں نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ النازعات وقبل سورۃ الہمزہ۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، ربط اور مناسبت واضح ہے کہ گزشتہ سورہ مدثر میں قیامت کا ذکر تھا اور سورہ قیامت میں قیامت کا اثبات ہے۔ اور امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری بھی موضوع سورت بیان فرماتے ہیں کہ اثبات قیامت۔ لا اقسم بیوم القیامہ، یہاں پر لا زائدہ ہے، تحسین الکلام کے لیے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قسم مخالف کی بات رد کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے تو اس کے شروع میں لا لایا جاتا ہے، اس شخص کے خیالات، باطل خیالات کے نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لا زائدہ۔ محاورات عرب میں لا زائدہ کا استعمال معروف ہے، مشہور ہے، جبکہ ہمارے پشتو میں یا اردو فارسی میں بھی بسا اوقات کسی مضمون کو تاکید کے طور پر بیان کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے نہیں کہا جاتا کہ نہ، پشتو میں نہ اور اردو میں نہیں، اور پھر نہیں کے بعد جو ہے آگے پھر اپنا مقصد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ القیامہ میں اولاً قیامت کے حوالے سے قسماً حلفاً تاکید ہے، پھر نفس لوامہ کے قسموں سے شروع ہوتا ہے، اور جواب قسم بقرین مقام محذوف ہے، یعنی قیامت ضرور واقع ہوگی اور ضرور آ کر رہے گی۔ نفس لوامہ، نفس کا معنی ہے جان، روح، اور لوامہ لوم بفتح اللام سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے ملامت، سرزنش۔ نفس لوامہ سے مراد وہ نفس ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو خود ملامت کرے، خود احتسابی کرے۔ گناہ سرزد ہونے کے صورت میں یہ جو فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے یا کسی تقصیر کے اساس پر خود اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے گریبان میں خود جھانکے، اور جمہور کے اس تفسیر کے مطابق سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا ہے، حسنات کے حوالے سے تقصیر پر اور سیئات کے حوالے سے ارتکاب پر۔ نفس کی 3 اقسام ہیں، نفس امارہ بالسوء، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نفس اپنے فطرت، جبلت کے اعتبار سے امارہ بالسوء ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ انسان کو برے کاموں پر آمادہ کرتا ہے، برے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے،
برے کاموں کے لیے داعی ہوتا ہے، مگر ایمان، عمل صالح، ریاضت، نیک لوگوں کے صحبت و مجلس کی بدولت نفس امارہ، نفس لوامہ بن جاتا ہے کہ برائی پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے، مگر برائی کلی طور پر بالکلیہ ختم نہیں کرتے، مکمل طور پر انقطاع نہیں کرتا، لیکن جب ایمان عمل صالح پر مداومت اختیار کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو ایمان اور اعمال صالحہ میں ترقی پاتا ہے، اللہ کے قرب کے حصول کی کوشش کرتا ہے، جہد مسلسل میں لگا رہتا ہے، تو نفس کا یہ حال بن جاتا ہے کہ شریعت کی اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، بلکہ عینی شریعت بن جاتی ہے، خلاف شرع کاموں سے طبعی طور پر نفرت شروع کرتا ہے، تو پھر اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کے سفر کا دار و مدار اعمال صالحہ کی مداومت پر ہے، بے شک اعمال کم ہو، لیکن اللہ کو مداومت اور ہمیشگی پسند ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اور استقامت کے ساتھ ہو۔ اللہ کی رحمت اور نزول رحمت کا وعدہ استقامت پر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کیا۔ سورہ ہود میں یہ ہے کہ فاستقم کما امرت وتوکل علی اللہ۔ صوفیاء کا قول ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے، لہذا نفس کو اعلی مرتبے پر لے جانا، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنانا، یہ اس کے لیے ریاضت، جدوجہد، صلحاء، اولیاء، مشائخ، علماء کرام کی محفل، مجلس اور معیت ضروری ہے۔ تو جب تک آپ دینی علوم میں، دینی ماحول میں نہیں رہیں گے، ظاہر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کا محفل آپ کو نیک کرے گا، برے لوگوں کا محفل آپ کو برا کرے گا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔